ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سیرت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نام مابا تھا اور والد کا نام بوس خشان بن مورسلان تھا، جو اصفہان کی ایک مشہور بستی حبا کے سردار اور جاگیردار تھے۔ یہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت لاڈ پیار سے پیش آیا کرتے تھے۔ گھر میں اس کی پرورش اس انداز سے ہوئی جیسے لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ اس بستی کے بیشتر باشندے آتش پرست تھے۔ آتش کدے کو جلائے رکھنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی دلی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ایران کا مذہبی پیشوا بنے، اس لیے آتش کدے کو مسلسل جلائے رکھنے کی ذمہ داری بیٹے کو سونپ رکھی تھی۔ باپ بہت بڑا جاگیردار تھا اور زرعی فارموں کی دیکھ بھال خود کیا کرتا تھا۔ ایک روز گھریلو مصروفیت کی وجہ سے کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلا تو میرا گزر ایک کنیسہ کے پاس سے ہوا جہاں عیسائی پوجا مت مصروف تھے۔ میں اندر چلا گیا، مجھے ان کا طرز عبادت بہت زیادہ پسند آیا اور میرا دل ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میرے دل میں خیال آیا، بخدا یہ طرز عبادت تو اس سے 1000 درجے بہتر ہے جو ہم کرتے۔ مجھے وہاں دلی سکون محسوس ہوا۔ دن بھر میں وہیں رہا اور زرعی فارم میں جانے کا خیال نہیں آیا۔ میں نے اہل کنیسہ سے پوچھا، تمہارے اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا شام میں۔ تو رات گھر واپس لوٹا اور ابا جان کو بتایا کہ آج میرا گزر عیسائیوں کے عبادت خانے سے ہوا۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز پسند آیا اور شام تک وہیں بیٹھا رہا۔ میرا باپ یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کلیسا والے نصارہ سے کہلا بھیجا کہ جب تمہارے پاس شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے اس کی اطلاع دینا۔ اس کے بعد ان کے پاس شام سے نصارہ تاجروں کے ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے ان سے کہا جب وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیں اور لوٹنا چاہیں تو مجھے اطلاع کرنا۔ پھر جب ان لوگوں نے اپنے شہر کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو مجھے اطلاع دی گئی۔ میں نے اپنے پاؤں کی بیڑیاں نکال پھینکی اور ان کے ساتھ نکل بھاگا، یہاں تک کہ شام پہنچ گیا۔ جب وہاں گیا تو پوچھا اس دین والوں میں علم کے لحاظ سے کون بہترین ہے؟ انہوں نے کہا کلیسا کا اسقف۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا مجھے اس دین کی جانب رغبت ہے، چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں، خدمت کروں، تم سے کچھ سیکھ لوں اور تمہارے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس نے کہا اندر آؤ۔ میں اس کے ساتھ اندر گیا۔ وہ شخص برا آدمی تھا، لوگوں کو صدقے کا حکم دیتا اور انہیں اس کی طرف رغبت دلاتا۔ جب وہ اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ جمع کر کے لاتے تو اسقف اپنی ذات کے لیے جمع کر لیتا اور مسینوں کو کچھ نہ دیتا، یہاں تک کہ اس نے 7 گڑھے سونا اور چاندی کے جمع کر رکھے تھے۔ جب میں نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے سخت نفرت کرنے لگا۔ پھر وہ مر گیا اور نصارہ اس کے دفن کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا یہ تو برا آدمی تھا، تمہیں صدقے کا حکم دیتا اور صدقے کی طرف رغبت دلاتا۔ جب تم اس کے پاس صدقہ لاتے تو وہ اپنے لیے خزانہ کر لیتا تھا اور اس میں مسکینوں کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے کہنے لگے تجھے اس کی کیا خبر؟ میں نے جواب دیا کہ تمہیں اس کا خزانہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ۔ میں نے انہیں خزانے کی جگہ بتا دی۔ انہوں نے 7 گڑھے سونے چاندی سے بھرے ہوئے نکالے اور کہا اللہ کی قسم ہم اسے ہرگز دفن نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اسے سولی پر لٹکا دیا اور اس پر پتھروں کی بارش کی۔ ایک اور شخص کو لائے اور اسے متوفی کی جگہ مقرر کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ سلمان کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی ایسے شخص کو جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، کسی غیر مسلم کو نہیں دیکھا جسے میں نے اس سے زیادہ دنیا کی روکش و آخر کی طرف تراغب کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس سے زیادہ رات دن کے اوقات کا پابند سمجھا ہو۔ میں اس سے اس قدر محبت کرنے لگا کہ اس سے پہلے اس کسی محبت میں نے کسی سے نہیں کی۔ میں اس کے پاس ایک زمانے تک رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا اے فلاں میں تیرے ساتھ ایک زمانہ رہا اور تجھ سے ایسی محبت کی اور کسی سے نہیں کی۔ اب تیرے لیے اللہ کا وہ حکم آ پہنچا ہے جسے تو دیکھ رہا ہے۔ بتا مجھے کس کے پاس رہنے کی وصیت کرتا ہے اور کون سی بات کا حکم دیتا ہے؟ اس نے کہا میرے پیارے بیٹے اللہ کی قسم میں آج کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اس دین پر ہو جس پر میں تھا۔ لوگ تو چل بسے ہیں اور جو رہ گئے ہیں انہوں نے اس کو بدل دیا ہے۔
और जिन अमूर के वो पाबंद थे इनमें से अक्सर छोड़ कर चल दिए हैं। एक शख्स के जो मोसुल में रहता है और वो फलां है, वो दीन की इसी हालत पर है जिस पर मैं था, बस तुम इसके पास चले जाओ। फिर जब वो मर गया और आंखों से ओझल हो गया, हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं मोसुल वाले के पास जा पहुंचा और उससे कहा, फलां शख्स ने मरते वक्त मुझे वसीयत की कि मैं तेरे पास आऊं, और उसने कहा मुझे बताया कि तू भी इसका हम ख्याल है। इसने कहा मेरे पास रहो। मैं इसके पास रहने लगा तो उसे अपने साबका रफीक का बेहतरीन हम ख्याल पाया। वो भी कुछ ज्यादा मुद्दत तक जिंदा ना रहा और मर गया। उसकी मौत करीब पहुंची थी तो मैंने उससे कहा, ए फलां ने मुझे तेरे पास आने और रहने की वसीयत की थी, और अब तेरे पास अल्लाह ताला का हुक्म आ गया जिसे तू देख रहा है। अब तू मुझे किसके पास जाने की वसीयत करता है और किस बात का हुक्म देता है? इसने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह की कसम, मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो दीन पर हो बजज एक शख्स के जो नसीबैन में है और फलां है, इससे जाकर मिलो। फिर जब वो मर गया और नजरों से ओझल हो गया तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं नसीबैन के पास पहुंचा और अपने हालात इसके सामने बयान किए, और इसके दोस्त ने पैगाम दिया था वो इस तक पहुंचाया और इसको इतला दी कि इसने कहा कि मैं तुम्हारे पास रहूं। चुनाचे मैं इसके पास रहा और मैंने इसको भी दोनों साथियों का हम ख्याल पाया और बेहतरीन शख्स के पास रहने लगा। अल्लाह की कसम कुछ ही दिन गुजरे थे कि इसे भी मौत आ गई, और इसने भी कहा कि मैं ऐसे शख्स को नहीं जानता जो इस दीन पर हो बजज एक शख्स के जो रूम की सरजमीन पर अमूरिया में रहता है। वो इसी दीन पर है जिस पर हम थे, बस अगर तू चाहे तो इसके पास चला जा, बेशक वो हमारा हम ख्याल है। फिर जब वो भी मर गया और नजरों से ओझल हो गया तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अमूरिया वाले के पास पहुंच गया, अपने वाकयात से इसको मतला किया तो उसने कहा मेरे पास रह जा। बस मैं इसके पास रहने लगा। वो भी अपने साथियों की तरह बेहतरीन शख्स और इनका हम ख्याल था। फिर मैंने कमाने लगा, यहाँ तक कि मेरे पास बहुत सी गायें और बकरियां हो गई। फिर इस पर भी हुक्म खुदाबंदी आ पहुंचा। जब वो करबिल मर्ग हुआ तो मैंने इससे कहा, ए फलां, मैं फलां के साथ था, उसने मुझे फलां के पास भेजा, फिर उसने फलां के पास, फिर उसने आपके पास। अब तेरा जाने का वक्त करीब आ गया है, अब तू मुझे किसके पास भेजेगा? तो उसने कहा, है मेरे प्यारे बेटी, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि लोगों में से आज किसी ने इस दीन पर सुबह की हो जिस पर हम थे, और मैं तुझे इसके पास जाने का हुक्म दूं, लेकिन हालत ये है कि एक नबी का जमाना करीब आ पहुंचा है और वो दीन इब्राहिम पर मबऊस होने को है। इसका ज़हूर सरजमीन अरब में होगा और इसकी हिजरत गाह दो काले पत्थरों वाली जमीनों के दरमियान होगी। इन दोनों जमीनों के दरमियान खजूर के दरख्त होंगे। इस नबी में ऐसी इलामतें होंगी जो छुप ना सकेंगी। वो हदिया खाएगा और सदका ना खाएगा। इसके दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। अगर इन शहरों में पहुंचे तो तुझ में ताकत हो तो वहां चला जा। फिर वो शख्स मर गया और दफन कर दिया गया। अल्लाह ताला ने जितनी देर चाहा मैं अमूरिया रहा। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर मेरे पास बनी कल्ब के चंद ताजिर गुजरे। मैंने इनसे कहा, मुझे सरजमीन अरब की तरफ सवार करके ले चलो, इसके बदले मैं तुम्हें ये गायें और बकरियां देता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा। मैंने इन्हें वो सब गायें और बकरियां दे दी। वो वादिल करा में पहुंचे तो उन्होंने मुझ पर जुल्म किया और गुलाम बनाकर एक यहूदी के हाथों भेज दिया। बस मैं इसके पास रहता था। मैंने नखलिस्तान भी देखा तो मुझे उम्मीद होगी कि शायद ये वही शहर हो जिसका बयान मेरे दोस्त ने किया था, लेकिन इसी बस्ती में मेरे दिल में कुछ असर न किया। यही हालत थी जब उस यहूदी का एक चचेरा भाई जो बनी करीजा का था मदीने से इसके पास आया। उसने मुझे खरीद लिया और मदीना लाया। बस अल्लाह की कसम, जैसे ही मैंने मदीने को देखा तो अपने दोस्त की बयान की हुई सफात को पहचान लिया और वहीं रहने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दत तक मक्का में रहे। मैंने अपनी गुलामी के धंधों के सबब से आपका कोई जिक्र न सुना, अगरचे वहीं मदीना में था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह की कसम, मैं अपने मुल्क के खुरमा के दरख्त पर कुछ काम कर रहा था और मालिक नीचे बैठा हुआ था। यकायक इसका चचेरा भाई इसके पास आकर कहने लगा, ए फलां, बनी केला को
اللہ برباد کرے، اللہ کی قسم وہ اس وقت کوبا میں ایک شخص کے پاس جمع ہے جو ان کے پاس آج ہی مکہ سے آیا ہے اور لوگوں کو خیال ہے کہ وہ نبی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ایسی تھی، فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ اب اپنے مالک پر گر پڑوں گا، پھر میں کھجور کے درخت سے نیچے اتر آیا اور مالک کے چچیرے بھائی سے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ میرا مالک غصے ہوا اور زور سے مکہ مارا اور کہا، تجھے کیا کام، اس لیے تو تیری نگرانی کرتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں، میں صرف اس بات کی تصدیق کرنی چاہی کہ وہ کیا کہتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے پاس کچھ سرمایہ تھا، جب شام ہوئی تو میں نے وہ لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوبا میں تشریف فرما تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اندر چلا گیا اور عرض کی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک نیک شخص ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غریب ساتھی بھی ہیں جو حاجت مند ہیں۔ میرے پاس صدقے کی یہ ذرا سی چیز موجود تھی، میں نے آپ لوگوں کو بنسبت دوسروں کے زیادہ مستحق سمجھا اور وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کلوہ کھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک کے رکھا اور اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا، ایک علامت تو ہے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا اور کچھ سرمایہ جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان تبدیل فرما کر مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ دوبارہ آپ کے پاس گیا اور عرض کی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ تناول نہیں فرماتے، اس لیے یہ ہدیہ آپ کی شایان شان حاضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ تناول فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھی کھایا۔ میں نے دل میں کہا، یہ دو علامتیں تو ہوئی۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع الغرقد میں تھے۔ اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کے جنازے کے ساتھ تشریف لائے۔ مجھ پر میری 2 چادریں تھیں۔ آپ اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور چکر لگا کر آپ کی پشت مبارک کو دیکھنے لگا کہ میں اس خاتم کو جس کا وصف میرے دوست نے مجھ سے کہا دیکھ سکتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھوم رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ میں کسی ایسی شے کی تحقیق کر رہا ہوں جو وصف مجھ سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے پشت مبارک سے چادر نیچے گرا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی، اسے پہچان بھی لیا اور روتے ہوئے اسے بوسہ دینے کے لیے اس پر گرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحول، ہٹو۔ میں ہٹ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا۔ اے ابن عباس، میں نے آپ سے اپنے واقعات اس طرح بیان کیے جس طرح ابھی ابھی تم سے بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا کہ یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی سنے۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی نے مصروف رکھا، یہاں تک کہ بدر واحد کی جنگیں بھی ان سے چھوٹ گئی۔ سلمان نے کہا، پھر مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، مکاتبت کر لو، یعنی اپنے مال کو کچھ دے کر آزاد ہو جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک سے 40 اوقیہ سونے کے علاوہ 300 درخت کھجوروں کے لگا کر سرسبز کر دینے کے معاوضے میں آزادی حاصل رکھوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اپنے بھائی کی امداد کرو۔ انہوں نے کھجور کے درختوں کی امداد کی۔ کسی شخص نے 3 پودوں سے، کسی نے 20 سے، کسی نے 15 سے کی، کسی نے 10 سے۔ ہر شخص نے جتنے اس کے پاس سے امداد کرتا تھا، یہاں تک کہ میرے لیے 300 پودے اکٹھے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان جاؤ اور ان کے لیے گڑھے کھودو۔ جب گڑھے کھودنے سے فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آؤ کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں نصب کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے گڑھے کھودے اور میرے ساتھیوں نے میری مدد کی۔
یہاں تک کہ جب میں فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اطلاع دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ اس مقام کی طرف تشریف لے چلے۔ ہم کھجوروں کے پودے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے نصب فرماتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم فارغ ہو گئے۔ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، ان میں سے ایک پودا بھی نہیں سوکھا۔ میں نے کھجور کے درخت ان کے حوالے کر دیے، اب صرف مجھ پر مال باقی رہ گیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی کان سے مرغی کے انڈے کے برابر سونا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فارسی مکاتب نے کیا کیا؟ اس نے اپنی مکاتبت کا معاوضہ ادا کر پایا یا نہیں؟ پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، یہ لو اور جو قرض تم پر ہے اس کے عوض میں یہ دے دوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رقم مجھ پر واجب ہے اس کے لحاظ سے یہ کسی شمار میں ہوگا، رقم تو بہت زیادہ ہے اور اسے تو اس سے کچھ نسبت ہی نہیں۔ فرمایا، یہ لے لو، اللہ اسی کے ذریعے تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ میں نے اسے لے کر تولا اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے، وہ پورا 40 اوقیہ تھا۔ پس میں نے زر مکاتب پورا ادا کر دیا اور آزاد ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ خندق میں حاضر ہوا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر کامیابی میں کوئی جنگ مجھ سے نہ چھوٹی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے 35 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت وہ مدائن میں مقیم تھے، وہیں علیل ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ وفات سے قبل اپنی بیوی سے فرمایا، آج میرے پیاس زیارت کرنے والے فرشتے آئیں گے، تم ایسا کرو مشک پانی میں گھول کر میرے بستر کے چاروں طرف چھڑک دو، کیونکہ فرشتے خوشبو پسند کرتے ہیں، اور پھر کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دینا۔ چنانچہ ان کی اہلیہ نے حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی دیر بعد جو آ کر دیکھا تو جسم سے روح پرواز کر چکی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آرام کی نیند سو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 656 میں مدائن کا گورنر مقرر کیا، مگر وہاں جانے کے چند ہفتے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک قول کے مطابق آپ کی وفات 10 رجب 33 ہجری ہے۔ ان کا روزہ مبارک مدائن ہی میں ہے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔